يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وفي رواية والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے دنیا کی سب سے عظیم نعمت اسلام سے ہمیں سرفراز کرنا ہے. اس نعمت پر ہم اللہ کا اس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے. نعمت اسلام دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں بہت ہی محترم معظم مقدس بہت ہی محترم گھڑی ساعت دن مہینہ نہایت ہی محترم اور مقدس نبی جس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی وہ آیت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. یہ آج ہم نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور دین اسلام دے کر میں اس دین سے راضی رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اشہر حج میں حجہ کے مہینے میں میدان عرفات میں نہایت ہی محترم مہینہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. ایسے تو اللہ ہر رات کے آخری حصے میں نازل ہوتا ہے لیکن اس دن کی اہمیت کے پیش نظر باری تعالیٰ دن کے حصے میں اپنے بندوں کے لیے ان کی مغفرت ان کے توبہ ان کی استغفار اور اپنے بندوں کی عبودیت اور ان کی بندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی مکمل کر دی. میرے بھائیو یہ نعمت اسلام ہے.
یہ نعمت جس نبی کے حوالے سے ہم تک پہنچی، اس نبی کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت۔ اس عنوان میں دو لفظ ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات۔ جس نے عنوان منتخب کیا ہوگا اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبتوں کو صرف بیان کر دیا جائے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبتوں جیسی محبت ہم کرنے لگیں، اور یا پھر ہم اپنی محبتوں کو ناپ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہماری محبت ایسی نہیں، ایسا تو نہیں ہے اس معاملے میں ہم کمزور واقع ہوئے ہوں کہ کسی جانب ہمارے یہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو یہ مقصد ہے اس عنوان کا۔ حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ آپ بارہا سنتے ہیں، نبی اور رسول۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی یہ نبا سے ہے، ایک عربی لفظ ہے نبا، اور اسی سے آپ آخری پارہ 30ویں پارے کی ایک آیت میں یہ لفظ آیا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اسی نبا سے مخبر اور مخبر، یعنی خبر دینے والا، کس چیز کی خبر دینے والا، یا جس چیز کی خبر دی گئی ہو آپ کو، اسی کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور ایک کلمہ ہے رسول کا، جو پیغمبر کے معنی میں ہے، میسنجر کے معنی میں ہے، قاصد کے معنی میں ہے۔ یہ قاصد، یہ پیغمبر، میسنجر، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا۔ نبی رسول میں تھوڑا تیزی سے یہاں گزرنا چاہوں گا، اس لیے کہ وقت نہیں کہ میں ان سب چیزوں پر تفصیلی گفتگو کروں۔ ایک علمی بحث ہے اور جاننا چاہیے لوگوں کو کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے، ہمارے خطبہ حضرات اس چیز کو ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تقریباً کتنی؟ 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ مسند احمد کی روایت کی روشنی میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد 300 300 اس سے کچھ زیادہ، یعنی گویا کہ 1,24,000 300 13 14 15 جو بھی آپ سمجھ لیں، اتنی رسولوں اور نبیوں کی تعداد رہی۔ اب اس میں خصوصیت اس 313 کو نکال لیجئے، جو صرف رسول ہے نبی کے ساتھ، اور جو نبی ہے 1,24,000 وہ رسول نہیں ہے۔ اور ان میں سے 25 اولو العزم من الرسل، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ ایک ساتھ فرما دیا۔ یہاں جائیے، آپ کو الٹا پڑھ رہا ہوں۔
تو 18 لوگوں کا نام تو ایک سلسلہ وار اللہ نے گنایا ہے کچھ انبیاء کرام کا جنہیں ہم اولو العزم کہتے ہیں. ان اولو العزم انبیاء کرام میں یا تمام انبیاء اور رسول میں جو مرتبہ ہمارے نبی کا ہے وہ کسی کو نہیں. جتنے رسول ہیں سب نبی ہیں اور جتنے نبی ہیں سب رسول نہیں ہیں اور جتنے رسول اور نبی ہیں وہ سب اولو العزم نہیں ہیں. اولو العزم کی کیٹیگری الگ ہے. ہمارے نبی کی کیٹیگری ہے اس میں کوئی بھی شامل نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کوئی بتائے؟ جاننا چاہیے. خاتم الانبیاء والمرسلین. اس کیٹیگری میں کوئی نہیں آتا. اسی طرح اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نبوت و رسالت کا منصب آپ پر ختم ہو جاتا ہے. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. اسے اگر بڑے بورڈ ہو تو میں آپ کو سمجھاتا. ایک دائرہ بنا لیجیے بڑا سا اور سارے انبیاء اور رسول کو اس میں لکھائیے. پھر ایک دوسرا دائرہ بنائیے جس میں صرف رسولوں کو لکھیے. پھر ایک تیسرا دائرہ بنائیے جس دائرے کے اندر خاتم الانبیاء والمرسلین لکھیے. اس دائرے میں کوئی تیسرا کوئی دوسرا داخل نہیں ہوتا. یہ منصب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. یہ تو اس حیثیت سے ہم نے جانا. آئیے دیکھیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو 3 طرح سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسنجر تھے, پیغام رساں تھے, یا زیادہ آسان لفظ میں یوں کہہ دیا جائے کہ ڈاکیا تھے. ایک ڈاک لے کر کے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور وہ دنیا کو دے کر کے چلے گئے. انہوں نے بھی نبی کو نہیں سمجھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی نہیں سمجھا. ہمارے نبی ڈاکیا نہیں تھے. ڈاکیے کو خط کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. ڈاکیا اگر خط کھول دے تو وہ خائن کہلاتا ہے اور اس کی نوکری چلی جائے. اگر آپ کمپلین کرتے ہیں تو اس کی نوکری چلی جاتی ہے. ہمارے نبی ڈاکیا نہیں لیکن صرف ڈاک لے کر کے آئے تھے اور دنیا کو دے کر کے چلے گئے. دنیا والوں نے اس کو کھولا اور پڑھا. ایسا نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 3 مشن بتایا گیا آپ کا. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. کیا مشن تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک رسول بنایا. یتلو علیہم آیاتہ, قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے, ویزکیہم, لوگوں کو پاک کرتے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. یہ آپ کا مشن, آپ اس مشن کے تحت دنیا کے اندر بھیجے گئے. ہمارے نبی صرف محض ڈاکیا نہیں تھے. کچھ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کسی بڑے آدمی کی طرح سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے ملک ہندوستان کے اندر جسے لوگ متفقہ طور پر سب لوگ گاندھی جی کو بہت عظیم سمجھتے ہیں, بڑی ہستی تھی. گاندھی جی کو ایک عظیم ہستی سمجھتے ہیں. بھائیو ٹھیک ہے, کیا گاندھی جی معصوم عن الخطا تھے؟ کیا گاندھی جی پر وحی آتی تھی؟ نہیں آتی. بہت ساری چیزیں جو نبیوں کے ساتھ یا ہمارے نبی کے ساتھ ہیں وہ دنیا کے کسی بھی بڑے مہان آدمی کے اندر نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے,
بات کہتے ہیں وہ سب وحی الہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی رد ہے کہ جو لوگ ہمارے نبی کو دنیا کے کسی بڑے شخص کی طرح سمجھتے ہیں، یہ بات بھی محفوظ ہے۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صحابہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لو کیسے، صحابہ نے جیسے جانا تبھی وہ محبت آئے گی جو صحابہ میں تھی۔ جب آپ جانو گے ہی نہیں تو آپ محبت نچھاور نہیں کر سکتے، یا محبت کا دائرہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک اجنبی آدمی جسے آپ نے نہ دیکھا ہو، یا آپ کا رشتہ دار جس کو آپ نے نہ دیکھا ہو، وہ آ کر کے آپ سے ملتا ہے اور آپ میں اسی الگ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جسے کہتا ہے کہ میں بھولا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے، پھر آپ ہمیں بٹھاتے ہو، چلیے چائے پانی ناشتہ کیجیے۔ جب تک آپ نہیں جانتے تھے تب آپ کا معاملہ دوسرا تھا، اور جیسے آپ نے پہچان لیا تو آپ کا پورا نظریہ تبدیل ہو گیا۔ ایسے ہی جب تک نبی کو نہ جانو گے محبت کا حق پورا نہ ادا نہ کر سکو گے۔ اس میں سے ایک قوم ایسی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں اور جاننے کی جو حیثیت یہ ہے کہ ہم صرف ان کے نعرے لگائیں گے، یا ان کا ہم صرف دم دھریں گے اور اظہار کریں، اور دنیا کو صرف چیخ کر چلا کر کے صرف ہم بتلائیں کہ ہم محب رسول ہیں۔ اور ایک چوتھی قسم ہے جو آپ کی حیثیت کو جانتی ہے، آپ کے مقام کو پہچانتی ہے، اور آپ کی اتباع اور اطاعت کرتی ہے۔ آپ کی خوشی میں اس کی خوشی ہے، اور آپ کی ناراضگی میں اس کی ناراضگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بھی جو آیت پڑھی اس میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تم مجھ سے میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ کیا معنی اس کا؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو محبت ہے، اس محبت میں آپ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اگر کوئی آدمی اللہ کی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اگر اللہ کی محبت میں کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ مشرک ٹھہرتا ہے۔ ایسے ہی نبی کی محبت میں کوئی کسی کو نبی کے ساتھ اگر شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ یہ بھی جان دیجیے، اللہ کی محبت میں کوئی دوسرا کسی دوسرے کو اگر آدمی شریک ٹھہراتا ہے تو مشرک ہے۔ ایسے ہی نبی کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایمان سے جاتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اس لیے اللہ نے حدیث میں پڑھی کیا، لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس انسان کا شمار کافروں میں سے ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، یہاں تک کہ میں اس کی نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز ہو جاؤں، ولدہ اس کی اولاد سے، والدہ اس کے والدین سے، ایک روایت کے اندر ہے والناس اجمعین، تمام لوگوں سے۔ کیا مانا تمام لوگوں سے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے چلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن چونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو میں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ بھی نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت میرے نزدیک زیادہ ہے، اس لیے کہ انہی کے نسل سے ہمارے نبی تھے۔ نہیں، یہ اوپر جتنی بھی کیٹیگریاں ہیں سب آپ بھول جائیں گے۔ ہمارے نبی کے جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے،
اس مرتبے کو آپ پہچان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ شرک، یہ شرک ہے۔ ایسی نبی کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا بھی یہ شرک ہے۔ کس کے ساتھ؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنی محبت کو نبی کی محبت سے جوڑ دیا ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کر لو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اور آپ کا جو مرتبہ ہے، وہ اس مختصر سے گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تاکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو آپ جان لیں۔ آئیے دیکھیے جو عنوان کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے صحابہ۔ صحابہ، صحاب کے معنی ہوتے ہیں ساتھی، اس کی بھی جمع ہے صحاب، اصحاب، یہ اس کی جمع ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ہونا آدمی کے بہت اصحاب ہیں، بہت احباب ہیں، یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ ایک اصطلاح ہے جو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے استعمال ہوا۔ اسی لیے جب لفظ صحابی بولا جاتا ہے تو ہم کسی اور کو نہیں مراد دیتے۔ کون مراد ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ صحابی کی جو تعریف کی گئی ہے، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، یہ دیکھنا اور یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو اور وفات بھی ایمان کی حالت میں ہو، یہ چار چیزیں لازم ہیں۔ ورنہ دیکھنے کو تو ابو لہب نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ بھی نہیں دیکھا، بڑے بڑے لوگ بہتوں نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن کیا وہ صحابی ہیں؟ نہیں، وہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابی کی جو شرط یہ ہے جنہوں نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وفات بھی ہوئی ہو۔ کوئی اگر مرتد ہو گیا، بھلے ہی دیکھا، ملاقات کیا، ایمان کی حالت میں دیکھا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا تو اس کا شمار صحابہ میں نہیں ہے، اس کا شمار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں نہیں ہے۔ یہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے سبقت کرنے والے اول لوگ انصار میں سے اور مہاجرین میں سے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ اسی لیے ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل یہ دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، یا اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ نے شہادت دے دی ہے، اللہ نے شہادت دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کی محبتیں، ان کی الفتیں اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو لگاؤ تھا، اس لگاؤ کو اس حیثیت سے بیان کرنا ضروری ہے کہ اس کے نمونے میں ہم اپنی محبت کو جانچیں۔ دیکھیں، محبت
محبت کا سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ ایمان ہے. وہ ایمان ہے. کیسا ایمان؟ آپ کی بحیثیت نبی اور رسول ہونے پر ایمان. اب آپ دیکھیں گے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آتے ہیں. سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، زملونی زملونی کہہ رہے ہیں، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو. انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس پر خطرہ لاحق ہے، میں ڈر رہا ہوں، اپنی جان کا خطرہ ہے مجھ کو. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. ان کی صفات بیان کی کہ آپ صلہ رحمی کرتے، آپ مجبوروں کی مدد کرتے، لوگوں کی بار آپ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ وہ صفات ہے آپ کی کہ اللہ آپ پر کبھی بھی کسی طرح کا کوئی حسن و ملال لاحق نہیں کرے گا. آپ کو رسوا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو کسی نوعیت کا کوئی غم لاحق نہیں کرے گا. اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر کے ان سے بتلایا کہ مجھ پر قرآن کی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت تسلیم کر لیا. لوگ جانتے ہوں گے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پہل جو ایمان لے کر کے آئے. اور آپ کو واقعہ معلوم ہوگا اسراء و معراج میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی محبت کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پائیں گے. اسراء و معراج کا واقعہ بڑا طویل ہے، صحیح بخاری میں قصہ مذکور ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں آ کر کے صبح جب بیان کرتے ہیں تو سارا مکہ لوگوں کے سروں پر ہے، سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھو کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی گیا ہوں بیت المقدس اور جا کر کے سدرۃ المنتہا سے میں واپس ہو کر کے آ رہا ہوں. کسی کو اس چیز کا یقین نہیں ہوا. سوچئے کہ بیت المقدس جہاں 40 دن کی مسافت اور جا کر کے رات بھر میں آئے اور چلے آئے اور اہل مکہ سے جب بیان کرے کوئی آدمی اس کو یقین، کوئی تصدیق کرے گا اس کی؟ اب لوگوں کو یہ مل گیا کہ محمد جھوٹا ہے. چل کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو کہ سماج معاشرے میں تھوڑے عظیم شخصیت تھی، بڑے تھے، اگر وہ کچھ کہہ دیتے تو معاملہ پورا پلٹ جاتا. گئے لوگوں نے کہا کہ بھائی کہ کیا کوئی آدمی بیت المقدس رات بھر میں جا کر کے آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ کون کہتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ساتھی کہتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. اس نوعیت کا جب تک آپ کا ایمان نہ ہوگا اس وقت تک آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سچا ثبوت آپ نہیں پیش کر سکتے. اسی لیے جب مکہ چھوڑ کر کے آپ جا رہے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے روکا تھا؟ سارے لوگ، کوئی حبشہ ہجرت کر کے چلا گیا، کوئی کہیں ہجرت کر کے چلا گیا، کوئی مدینہ ہجرت کر کے چلا گیا، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہجرت کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے روک دیا، منع کیا ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت ہوتی ہے تو اس وقت اب نکلنے کا ارادہ بناتے ہیں، دونوں لوگ ساتھ میں نکلتے ہیں، دونوں لوگ ساتھ میں نکلتے ہیں۔ ساتھ میں نکلنا اہم نہیں ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوپہر کے وقت میں آ کر کے میرے باپ کو مکہ مقدمہ چھوڑنے کا اور مدینہ منورہ کی طرف جانے کی جب خبر سنائی تو اس وقت جو ہے وہ رو پڑے، اور کہتی ہیں کہ میری زندگی میں پہلا وہ مرحلہ تھا کہ میں نے خوشی سے کسی کو روتے ہوئے دیکھا، خوشی سے میں نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا خوشی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو رہی تھی، اس خوشی میں وہ رو پڑے۔ پھر آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور کس طریقے سے جاتے ہیں، اور غار طور میں جا کر کے 3 دن تک جو قیام کرتے ہیں، وہ قیام بھی بڑا اہم ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے اور وہ واقعات اپنی نگاہوں کے ساتھ محسوس کیجیے کہ کس طریقے سے وہ جاتے ہیں اور جا کر کے اور اس غار کے اندر واقعہ بڑا طویل ہے، وہ واقعہ بڑا طویل ہے، کیسے نکلنا ہو، کیسے جانا ہو۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کے ایمان کی یہ کیفیت ہو، وہ محبت کا دم کیسے بھرتا وہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اور پہاڑ کی غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور دشمن ناک میں پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اعلان ہے کہ 100 اونٹ سرخ جو محمد کو زندہ ہے مردہ ہم ان کا سر لے کر کے آئے انہیں دیا جائے گا۔ اس انعام کی فکر میں بہت سارے لوگ جو ہے نکل پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور ہمیشہ وہ دیکھ رہے ہیں دشمن کہیں ادھر سے تو نہیں آنا، کہ ادھر سے نہیں آنا، اور جب غار میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت بھی معاملہ دیکھیے کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دشمن غار کے دہانے پر آ گئے اور اب ہم پکڑ لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سے نقشہ کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ قرآن کریم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ ثانی اثنین، دو میں کے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں ٹھہرے ہوئے، اذ یقول لصاحبہ، جو اپنے ساتھی سے کہتا ہے لا تحزن، کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن، کہ ابو بکر غم نہ کرو۔ کیا غم تھا؟ غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام، جو یہ دین ہے، یہ دین اس دنیا سے مٹ جائے گا، یہ دین ختم ہو جائے گا۔ آپ اس دین کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو جڑی ہوئی ہے، یعنی اس دین سے محبت علیحدہ نہیں ہے کہ نہیں دین سے محبت الگ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت الگ نہیں، دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں کہ اگر آپ گئے تو یہ دین چلا گیا، یہ دین چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بیان کر رہا ہے کہ جب اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائیو، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چاہتا ہوں کہ جب ان اکابرین صاحب، ورنہ آپ کی زندگی کے اندر ایک نمونہ نہیں ہے، ہزاروں نمونے ہیں، ہزاروں مواقف ہیں،
سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی داستان اگر بیان کی جائے تو بہت عظیم ہے، بہت وقت چاہیے اس کے لیے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم جب غار سے نکلتے ہیں اور سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام نہیں لاتے، وہ بھی سسر اونٹ کی انعام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا کرتے ہیں، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں۔ اور سراقہ بن مالک بن جوشم قریب ایک نیزے کی دوری رہ جاتی ہے اور گھبرا کر کہتے ہیں کہ اللہ نبی اب تو ہم پکڑ لیے، اب تو ہم پکڑ لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر لیجیے۔ سراقہ کا گھوڑا اللہ 10 زمین میں دھس گیا، پھر نکلتا ہے طویل قصہ، طویل واقعہ یہاں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کہ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے خطرے میں جو محسوس کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کبھی ادھر ہوتے ہیں اور کبھی ادھر ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی نیزہ آپ کے اوپر لگ جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے، یعنی سراقہ بن مالک بن جوشم کے لیے جو اللہ کی نے دعا کی تھی، اس کے نتیجے میں ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا اور پھر انہیں احساس ہو گیا کہ اب ہم محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے امان کا پروانہ لکھنے کے لیے کہا، پھر انہیں امان کا پروانہ لکھ کر دے دیا گیا اور یہ لکھ دیا گیا تھا کہ اس سراقہ اس وقت تمہاری خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا جب کسریٰ کا کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنایا جائے گا۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی بہت بوڑھی ہو گئی، یعنی یہ تھا کہ اب یہ جائیں گے، لیکن سارے لوگ کہتے کہ نہیں، میری وفات نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سراقہ اس وقت تمہاری خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن ڈالا ہے، یہ کنگن تب تک نہیں آئے گا ہاتھ میں جب تک یہ سراقہ مرنے والا نہیں۔ صحابہ کا ایمان اس نوعیت کا تھا۔ آج اللہ کے وسلم نے ہمیں بڑی بشارتیں سناتی ہیں جنت کی، کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں؟ اللہ نے بھی کسی ایک کے لیے بشارت سنائے تو دوسرا کہتا ہے کہ کاش کی اس جگہ پر میں ہوتا۔ کل یہ علم اور یہ جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں جائے گا جس کے لیے مغفرت ہے۔ صحابہ ہر کوئی دیوانہ ہے اور یہ کہہ رہا کہ کاش یہ نصیب میں آ جاتا، یہ میرے نصیب میں آ جاتا۔ صحابہ کرام کی محبت یہ معیار تھے میرے بھائی۔ آئیے دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیخین کے نام سے جانے جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، یعنی وہ آپ تصور نہیں کر پائیں گے اس زندگی کا، یعنی وہ جو صحبت اور جو دوستی تھی، اس دوستی کا، اس زمانے کی دوستی سے آپ تصور نہیں کر پائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ، دونوں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کیسے؟ بیٹا باپ کے ساتھ جاتا ہے، چھوٹا بچہ کبھی کبھی پیار میں بچہ کچھ کہتا اپنے ابا کو، اپنے کو لبھانے کے لیے، یوں کہہ لیجیے آج کے زمانے میں پٹانے کے لیے اپنے ابا کو کچھ اچھی بات کرتا ہے۔ ایسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا مِن نَفْسِي، یہ اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک میرے جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ عمر نے سوچا ہوگا میں نے تو بہت بڑی بات کہی، میں نے بہت بڑی بات کہی تھی ہوگی، جو یہاں سے اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر حتی اکون احب الیک من نفسی، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ نہ محبوب ہو جاؤں، اس وقت تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ عمر کے دماغ بتی چل گئی،
محبت کا جو معیار ہے وہ معیار عمر کچھ اور سمجھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کا معیار بتلا دیا کہ نبی سے محبت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ انہیں اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں تک کہ میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اب عمر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی لأنت أحب إلي من نفسي، میرے نفس سے بھی زیادہ تو عزیز ہیں، آپ محبوب ہیں۔ اللہ نے کہا الآن یا عمر، کہ اے عمر اب جا کر کے تمہارا ایمان، اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نوعیت کی بشمار مواقف ہے اور بشمار واقعات ہیں جو تاریخی کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں زید بن دثنہ، جب لوگ اہل مکہ ان کو پکڑ کر کے حرم سے نکل کر کے انہیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور یہ ہوا کہ ایک نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد کو تمہاری جگہ پر رکھ دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے، تمہارے بیوی بچوں میں چلے جاؤ؟ تو اس وقت میں زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم یہ تک نہ گوارا کریں گے کہ ان کی جسم پہ ایک کانٹا چبھے گا، ایک کانٹا چبھے گا۔ بھائی یہ تھی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، جو عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو صلح حدیبیہ کا جب پروانہ تیار ہو گیا اور دونوں طرف سے سائن اور دستخط ہو گئے، اور اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو عروہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور اس وقت انہوں نے اہل مکہ سے بیان کیا میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، میں نے نجاشی کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے محمد کے ساتھیوں کو جیسا دیکھا ایسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ کہ اگر وہ ناک سے رینٹ نکلتا ہے تو صحابہ اسے، ان کے ساتھی اسے اپنے بدن پر مر لیتے ہیں، وضو کا پانی اگر گرتا ہے تو اسے اپنے جسم پر اسے ڈال لیتے ہیں، اور اگر کسی چیز کے لیے حکم دے دیں تو اس میں لوگ سبقت کرنے لگتے ہیں کہ پہلے میں یہ کام کر جاؤں جو ہے، اور اس فضیلت کو میں حاصل کروں۔ اس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کا یہ تقاضا اور یہ معیار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اتباع اور اطاعت ہی لفظ آئے ہیں، اور اسی سے انسان کی محبت کا معیار کا پتہ چلتا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں بڑے لوگ جو ہے دیوانے ہیں، دیوانہ وار اللہ کے رسول کی محبت کا اظہار ہے، قربان جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ محبت کیوں کرتے تھے اور انہوں نے کیا سمجھا تھا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے اور اس قرآن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک کی محبت کا جو نمونہ پیش کیا تھا اس کو وہ اخذ کرتے تھے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام نہیں لیا، بے ادبی ہے۔ ہمارے یہاں اشعار میں لوگ ڈھالے ہوئے ہیں، شرکیہ اشعار بھی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ معلوم تھا، ان کا خادم ہے، ان کا غلام ہے، صرف لفظ محمد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نام لیا ہے تو ان کی صفات سے نام لیا، یا ایھا المزمل، اے کملی ہونے والا، یا ایھا المدثر، اے چادر ہونے والا، وما محمد الا رسول، یہاں لفظ محمد آیا لیکن اس کے ساتھ ان کی صفت بیان کر دی، محمد رسول اللہ والذین معہ شداء۔ جہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے وہاں ان کی صفات کا تذکرہ کیا، کہیں تنہا
کہیں تنہا محمد احمد کہیں نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عزیز سمجھتا ہے، کتنا محبوب ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اسی لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج محبت کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ یعنی گویا کہ اصل جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کی ہے۔ آج آپ دیکھیں لوگ کہیں گے بڑے ہم محب رسول ہیں لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب آپ بتائیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تکلیف دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کا مقام و مرتبہ سمجھیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ نے جس طریقے سے نبیوں کو سمجھا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے کو جانا تھا، اس طریقے سے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ہمیں جاننا ہے، تب جا کر کے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم پورا کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی عملی زندگی سے اس چیز کا ہمیں ثبوت دینا ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے ہمارے اخلاقیات ہو۔ اخلاق میں آپ دیکھیں گے کہیں گے بڑے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنایا تھا۔ کیا مانا؟ یعنی اگر آپ کو محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو آپ اپنائیں گے، آپ کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے دنیا کی تمام چیزوں میں ہمیں مخالفتوں کو حکم دے دیا گیا۔ نبی جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہونی چاہیے، اور نبی کی رضا میں ہماری رضا ہو اور نبی کی ناراضگی میں ہماری ناراضگی ہو۔ اسی لیے جو بدعتی ہے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو اس آدمی سے دوستی گانٹنا بھی اسلام میں منع ہے، یہاں تک کہ اس کو ٹھکانہ دینا بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ آج حالات یہ ہے، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل میں لا۔ آج آپ دیکھیں گے پہلے حدیث بہت دعویٰ کرتے ہیں وہ محب رسول ہے، لیکن آپ کپڑا دیکھ لو، چہرہ دیکھ لو، ان کے اعمال دیکھ لو، نہیں، دور کا پتہ نہیں ہے، اور اندر معاملات تو ہے، وہ جو اندر کی چیزیں ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سچے اگر ہم حقدار ہیں تو ہمیں اس کا اظہار کرنا ہوگا، اس چیز کو ظاہر کرنا ہوگا، اور اس چیز میں ہم برابر بھی ہم کمی اگر کریں گے تو یہ جان لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہمارے یہاں کمی ہے، اور جب نبی سے محبت کی کمی ہو جاتی ہے کسی انسان کے اندر تو کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ اس آدمی کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اور جس آدمی کا ایمان کم ہو تو آپ جان لیجیے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو مکمل کرے۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث کی روشنی میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کا جو صحیح تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس تقاضے کے مطابق ہم اتریں اور اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو نافذ کریں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ کی سنتوں کا مطالعہ کریں، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ہم رخ دیں۔